اورنگ آباد کے نائب صدر مدرس حضرت مولانا علیم الدین صاحب ندوی جو درس سیرت نمونے کا درس سیرت پیش فرما رہے تھے۔ اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی راہ نجات، اس عنوان پر نوجوان مقرر سادات مسجد روشن گیٹ کے امام و خطیب مولانا عمران اشاعتی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور سیرت رسول ہی راہ نجات ہے، اس عنوان پر مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی زین السماء بالکواکب وزین الملائکۃ بجبرائیل وزین الایام بیوم الجمعہ وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي رواية وفي مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب سے پہلے تو شکر گزار ہے مفتی انیس الرحمن صاحب کا، اور یقین مانو یہ عنوانوں کو ترتیب دینا، دور دراز سے علماء کو بلانا اور اتنے منظم طریقے سے برسوں سے اس کو چلا رہے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کتنی دقیق نگاہ اور کتنی اچھے انداز سے، اور آپ لوگ بھی شوق کے ساتھ ماشاءاللہ اس میں حاضر ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ خصوصاً مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے. اور ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان عناوین پر کما حقہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. لفظ تو بہت مختصر ہے، لیکن یوں سمجھو اس میں سارا سمندر کوزے میں سمایا گیا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. جملہ بہت تھوڑا ہے. اب نبی کی سیرت آپ تاریخ کے اعتبار سے لیں گے یا عملی اعتبار سے لیں گے؟ اگر تاریخ کے اعتبار سے لیں گے سیرت کے عنوان پر، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ نبی کی پیدائش کیسی تھی، نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی کی جوانی کیسی تھی، نبی نے تجارت کیسی کی ہے، نبی کی معاشی زندگی کیسی ہے، نبی کو نبوت ملنے والی زندگی کیسی ہے، نبی نے غزوات کیسے کیے ہیں. یہ ایک سیرت کا پہلو ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن آج کل جس عنوان سے لوگ عام طور سے اس طرف نہیں جاتے، ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ جہاں سیرت بیان کی جاتی ہے وہاں نبی کی زندگی ہی جو مشعل راہ ہے، ایک مومن کے لیے رہبر ہے، ایک مومن کے لیے ایک مشعل راہ ہونے کی شکل میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو عملی زندگی جو نبی کی تھی وہ آج آپ کے سامنے مختصر رکھنا ہے. لیکن عملی زندگی اگر آپ نبی کی دیکھیں گے تو نبی کا عقائد کیسے تھے، نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کی تہجد کیسی تھی، تاکہ ہمیں وہ طریقہ اور وہ رہبری مجھے مل سکے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، یہ سارے پہلو ہیں. اتنے پہلو پر بات کرے تو وقت بڑا درکار بھی ہے
اور شاید اس کی اجازت نہ مفتی صاحب دیں گے نہ آپ دیں گے، لیکن سب سے پہلے مختصر آپ کے سامنے ہم عقائد کو رکھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زندگی میرے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور ان آیات کی طرف مجھے آپ کو مخاطب کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اللہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، جو نبی کہہ رہے ہیں اس حکم کو مان لینا اور جس سے منع کر رہے اس سے رک جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منتہا ہے۔ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم میری بھی اطاعت کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی مان لی گویا اس نے اللہ کی مان لی، تو زندگی میری آپ کی جو مشعل راہ بنے گی صرف نبی کے پیچھے چل کر۔ اگر آپ کو کسی کا چہرہ اچھا لگتا تو پھر لاؤ محمد مصطفیٰ سے حسین چہرہ، جو نبی سے حسین چہرہ ہو، پھر شوق سے اس کے پیچھے چلنا۔ اگر کسی کا کریکٹر اچھا لگتا اس کریکٹر سے چھوڑ کے باہر نکلو اور دیکھو نبی سے بہتر کردار، نبی سچی سیرت، نبی سچی صورت اگر کسی کی ہو سکتی ہے، نبی سے اچھا طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے تو شوق سے ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کے طریقے میں ہی سب سے بہترین آئیڈیل نمونہ اور زندگی گزارنے کے اللہ نے راہ ہموار کر رکھی ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے چلے گا دنیا بھی اس کی بنے گی، آخرت بھی اس کی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مخاطب کر کے متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی کی زندگی ہی میرے لیے آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا جو بھی طریقہ آپ لاؤ گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ وہ دین، وہ شریعت اور وہ طریقہ اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اس عقائد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ نبی کا عقیدہ کیسا تھا، سیرت حلبیہ آپ اٹھائے، اللہ کے نبی کے پاس اس دعوت کا کام کرنے کی بنیاد پر صنادید قریش، مکہ کے صنادید قریش آ کر کہتے ہیں اور یہ سوال کر رہے نبی کے چاچا ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ جو کام کر رہے اس سے رک جائیے آپ، اور اس سے منع کر دیجئے، یہ ہمارے 360 بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس میں عیوب نکالتے ہیں، ان سے کہے کہ کام چھوڑ دے۔ چچا نے بھتیجے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے قوم یہ کہہ رہی ہے تم کام سے باز آ جاؤ، اب نبی کا عقیدہ دیکھو۔ نبی مجھے آپ کو رہبری فرما رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے چچا یاد رکھنا، میرے سیدھے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، میں تب بھی اس کام کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ سارے جہاں کا لالچ دو، اگر تمہیں دولت منظور ہے ہم مکہ کے خزانے تمہیں دیتے ہیں، حسیناؤں سے نکاح کرنا ہے مکہ کی حسینائیں لا کر دیتے ہیں، تبھی تو صحابہ سلف چل رہے ہیں پیچھے۔ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ، صفحہ اور متوفہ 430 ہجری کے مصنف ہے، اپنی حلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور راوی عبد الرحمن تیمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک چادر اوڑے نوجوان آگے بڑھ رہا ہے اور چلتے چلتے مقام ابراہیم کے پاس آیا، اس نے نیت باندھی، میں بھی پیچھے ابراہیم تیمی فرماتے میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے جو قرآن کی تلاوت شروع کی، فجر کی اذان تک قرآن پڑھتا رہا اور ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن ختم کر دیا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے نمونہ کہ اگر نماز تہجد کی دیکھو گے تو آپ کو طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ ملے گا کہ اس کے پیچھے چلے تو دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی والے طریقوں اپنی زندگی میں لانے کو اپنی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑی بلندی اور سب سے بڑی معراج سمجھا کرتے تھے۔ اسے تاریخ مدینہ و دمشق میں ملتا ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ایک آیت پڑھ رہے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ تمیم داری صحابی یہ قرآن کی تلاوت
ایک چھوٹی سی آیت پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور یہی آیت کو دہراتے دہراتے فجر کی اذان شروع ہو گئی ہے اور ان کی 2 رکعت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ذوق اور شوق اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا اور نبی کی طریقے پر اپنے آپ کو لانا۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا قیام اللیل چھوٹ گیا، مہمان آ گئے، کھانا کھلانے میں لگ گئے، ان کا قیام اللیل چھوٹ گیا، اٹھ نہ سکے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی تہجد تمیم داری کی چھوٹ گئی، انہوں نے قسم اٹھائی، جس شیطان نے مجھے ایک تہجد چھڑائی ہے، اب میں اپنی پیٹھ کو 1 سال تک زمین پر رات میں نہیں لٹاؤں گا۔ اور پورا سال عشاء کی نماز سے کھڑے ہوتے اور فجر کی اذان تک تہجد میں گزار دیتے۔ شیطان کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر تو نے ایک تہجد چھڑائی ہے تو میں محمد مصطفیٰ کے طریقے کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو کون سا طریقہ، کون سا پہلو، کون سا گوشہ، کون سی شاخ اس پھول کی، اس درخت کی سامنے رکھی جاوے؟ کون سا طریقہ نبی والا جو میں آپ اگر اپنا رہے ہو تو دنیا بھی بنے اور آخرت بھی نہ بنے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے ساتھ ساتھ کہ عملی زندگی نبی کی کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے، جس کے پیچھے میں آپ چلے تو مشعل راہ بنے گی۔ میں چند واقعات رکھ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی مسند احمد کی روایت ہے، معاف کرنا سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھو نبی کا درد غم، یتیموں کے ساتھ نبی کا درد غم، غربا کے ساتھ نبی کا درد غم، اور مفلسوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ کیسے نبی جیا کرتے تھے۔ کہ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایسی جماعت آئی جن کے بدن پر صحیح کپڑے نہیں تھے، چہرے پر بھوک کے نشانات، آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ صحابہ مفلسی کے عالم میں جب مسجد نبی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کو ان کا حلیہ اور ان کی کیفیت کہ ان کے جسم پہ لباس بتا رہا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ صحیح سے ان کے پاس لباس کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا، کہا کہ اذان دینی شروع کرو، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اذان کے بعد صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، نبی نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد یہ دیکھو غریبوں سے ہمدردی کیا ہوتی ہے، غریبوں کا دل میں درد غم کیسا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، دوسرے کے درد غم کو اپنا درد غم نبی کیسے بنا رہے ہیں۔ نبی نے نماز کے بعد خطبہ دینے شروع کیا اور کہا کہ جس کے پاس جو ہو دو اللہ کے نام پر، تاکہ میرے صحابہ بھی یہ خستہ حالی زندگی سے باہر نکل سکے۔ اتنا نبی کا کہنا تھا۔ صحابہ مسجد سے نکل رہے ہیں، کوئی ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی مٹھی میں اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی کپڑے میں لپیٹ کے لا رہا ہے، کوئی گندم لے کر آ رہا ہے، کوئی جو کو لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور کی ٹوکریاں لے کر آ رہا ہے۔ نبی کے سامنے لا کے سارا انبار رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی ان کو بلایا اور سارا مال تقسیم کیا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مسکرانے لگے کہ میں نے ان کا برا حال دیکھا، اب میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے درد غم کسی کا سمجھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس دور میں مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر آپ دیکھو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی، جب تک پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، عورتیں آ جاتی تھی نماز کے اندر۔ وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں مناسب ہی نہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتی تھی۔ ایک عورت فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، جلدی سے اپنے بچوں کو اٹھایا جو نیند کی حالت میں تھا۔ اگر چھوڑ کر جاؤں تو خدشہ ہے، اگر بچہ اٹھے تو کروں گی۔ اس بچے کو نیند کی حالت میں اٹھایا ہے اور دوڑ لگا کے اندر نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئی، کونے میں سلا دیا۔ بچہ سو رہا تھا، ابھی پہلی رات مکمل ہونے سے پہلے بچے کی نیند کھل گئی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بچے کی آواز ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا، کھڑے ہو کر لوگوں خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا یہ میری سنت ہے، لیکن بچے کے رونے نے میرے دل کو مغموم کر دیا۔ میں نے سوچا، مجھے محسوس ہوا اگر بچہ روئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی، صرف میں نے ماں کی تکلیف کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیا۔
یہ ہوتا ہے نبی والی زندگی، نبی والا درد غم، اوروں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ نبی کے اخلاق آپ دیکھو تو دشمنوں کے ساتھ نبی کے کیسے ہیں، اور کیسے نبی ان کے ساتھ رویہ اور اپنی زندگی کے پہلو کو ان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، اما عائشہ پاس بیٹی ہے، یہودیوں کا مجمع گزر رہا ہے، انہوں نے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم۔ کیا مطلب؟ یا نبی اللہ، تمہیں ہلاکت ہو، تم برباد ہو، السلام علیکم۔ نبی کو الفاظ کو توڑ کر نبی پر نعوذ باللہ انہوں نے ہلاکت کے جملے کہے۔ اما عائشہ کب برداشت کر سکتی تھی؟ جو زوج محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے فوراً اس کا جواب دینا شروع کیا، یہودیو وعلیکم السلام، تم پر ہی ہلاکت ہو، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کی تم پر غضب ہو کہ تم میرے محمد مصطفیٰ کو لعنت کر رہے ہو یا ہلاکت کی بد دعا دے رہے ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علیک بالرفق یا عائشہ، او عائشہ نرمی کا برتاؤ کرو، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ۔ اسی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، ایک بدو اعرابی مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کرتا ہے۔ اس نے پیشاب شروع کی، صحابہ کھڑے ہوئے پکڑنے کے لیے، نبی نے فرمایا مہلا دعوہ، او بھائی چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب مکمل کرنے دی۔ میں آپ ہوتے اس کی نہ ماں چھوڑتے نہ اس کی بہن چھوڑتے۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر کہا، یہ صوم و صلات کی جگہ ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ صحابہ سے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے تم کو تکلیفیں پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس نے جو عمل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اس کو دی، ایسی تعلیم اس کو دی، وہ خوش ہو کے باہر نکلا کہ ایسا نبی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو اتنی محبتوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسی لیے تو صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ صحابی ہے، پہلے نماز کی حالت میں سلام کلام بھی جائز تھا، خیر و خیریت بھی جائز تھی، اگر آگے بڑھنا ہو نماز کی حالت میں چل کے آگے بڑھنا بھی جائز تھا، کوئی سلام کرے جواب بھی جائز تھا، کوئی چھینکے تو اس کا جواب بھی جائز تھا۔ معاویہ بن حکم آتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، ایک شخص کو چھینک آئی، انہوں نے جواب میں اس کا جواب دے دیا، تو دوسرے صحابہ نے نماز کی حالت میں گھورنا شروع کیا۔ انہوں نے نماز میں صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری مائیں تمہیں گم کرے، کیوں گھورتے ہو؟ ابے میں نے بگاڑا کیا ہے، مجھے گھورتے کیوں ہو؟ یہ جملے جب کہے صحابہ نے اپنے ہاتھ رانوں پہ مارنے شروع کر دیے، اشارہ کیا خاموش رہو۔ وہ خاموش ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب نماز ہو گئی، نبی نے ایسی تعلیم دی، اس انداز میں سمجھایا۔ معاویہ بن حکم فرماتے ہیں واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی فواللہ ما رأیت احدا معلما قبلہ ولا بعد احسن تعلیما منہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی نے نہ مجھے مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گالی دی ہے، خدا کی قسم کائنات میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے حسین تعلیم دینے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ ہے طریقہ اوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ تو میں آپ کے سامنے زندگی کا کون سا پہلو رکھوں؟ لہذا عملی زندگی میری آپ کی کیسی ہے؟ وہ عملی زندگی میں میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش تو کرے، ان طریقے میں ڈھالنے کی کوشش تو کرے، یہی طریقے آخرت میں راہ نجات ہو گئے، ورنہ کوئی طریقہ محمد مصطفیٰ کا لے کر آؤ جہاں نبی فرما رہے لو اصبح فیکم موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لزللتم، اگر موسیٰ آج آ جائے تم محمد کو چھوڑ کر تورات پڑھنا شروع کرو تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں تو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے میرے آپ کے لیے مشعل راہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں، اور مجھے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھا رہے ہیں۔
میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر بات ختم کروں گا، اس سے کہ بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہے ان کو بھی آپ نے سننا ہے۔ ویسے کہ آپ لوگ تاخیر سے آتے ہو، ہونا تو چاہیے 10:30 بجے تو آپ یہاں حاضر ہو تاکہ حضرت کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور وقت پر پروگرام ہو سکے۔ آخری میں آ کر جیسے گھڑی کا ٹائم دیکھتے امام صاحب چلو نا، اور اگر رکعت لمبی ہو اتنا لمبا سجدہ آپ نے کر دیا، اتنی لمبی رکعت آپ نے پڑھا دی۔ اسی لیے تو لوگ ایسی مسجدیں تلاش کرتے ہیں جہاں پر انا اعطیناک کل اللہ پڑھا جاتا ہو، یہی کہیں گے کہ جلدی فٹافٹ نماز پڑھو، باہر نکلو، دیری کس کو ہے؟ ارے شکر تو مانو یہاں آپ کو لا کے بٹھانا معمولی کمال نہیں ہے۔ جتنا وقت آپ 2-2.5 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہو، ان 2-2.5 گھنٹوں میں باہر آپ جتنے گناہ کر سکتے ہو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسجد کے ماحول میں لا کے بٹھا دینا اور طاق راتوں میں لا کے بٹھا دینا، وہ ایک طاق رات میں لا کے بٹھا دینا، وہ 1000 مہینے کی عبادت آپ نے مسجد میں گزاری، 1000 مہینے کے سجدے آپ نے مسجد میں کیے، 1000 مہینے آپ نے رکعتیں پڑھی، یہ اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا جو طاق راتیں مجھے آپ کو میسر ہو جائے۔ تو اس لیے میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نبی کی زندگی، دیہاتیوں کے ساتھ نبی کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مسلم شریف کی روایت ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، ایک بدو پیچھے سے آتا ہے، نبی کی گلی میں چادر تھی، اس بدو نے چادر کو کھینچا اور نبی کو متوجہ کرنے کے لیے چادر پہ دھاریاں لگی ہوئی تھی، وہ نبی کی گردن پر خراش کر گئی جس سے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اگر میں آپ کبھی ہو نا پلٹتے ساتھ ایک تماچا ماریں گے، بعد میں خیریت پوچھیں گے کون ہو آپ۔ اللہ کے نبی نے مڑ کر دیکھا اور نبی نے مسکرا کر کہا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آپ نے سب کو دیا، مجھے مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا۔ نبی نے ایک جملہ نہیں کہا، صحابہ فرماتے نبی کی جگہ کوئی ہوتا تو اس کی خیریت اچھی سی لے لیتا۔ اللہ کے نبی نے جو مانگ رہا تھا نبی نے اس سے بڑھ کر اس کو دے دیا، لیکن نبی نے نہ ڈانٹا، نہ اس کو منع کیا اور نہ اس کو کوئی تنبیہ کی ہے، نہ اپنا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ تو یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس بھی گوشے کو، جس بھی پہلو کو، جس بھی راستے پہ میں آپ چلیں گے تو یہی طریقہ، یہی راہ نجات ہے۔ اس کے بغیر کوئی طریقہ دنیا میں آپ لا کر دیکھو، اس سے منزل نہ ملے گی، اور جو منزل سمجھ کے چلے گا، جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو دیہات سے نکلے گا، آخرت بھی ہاتھ سے نکلے گی، کیونکہ وہ کامیابی کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سامنے رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبی گزار رہے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ صحابہ کیسے نبی کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں محبت کے ساتھ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی طریقے کو اپنا کر دنیا بھی ان کی بندگی ہے، آخرت بھی ان کی بندگی ہے۔ میں ایک بات آخری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں ملتا ہے کہ ایسی محبت اللہ کے نبی نے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی اور ایسے لوگ محبت نبی سے کرتے تھے۔ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اما عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نبی کا حجرہ ہی نبی کا مدفن ہے، نبی کا اور نبی کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہذا وہ عورت آتی ہے، اس نے نبی کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اما عائشہ کا گھر پتہ کیا، دروازے پہ دستک دی، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا میں نبی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اما عائشہ نے در کھول دیا، اس کو لا کے قبر کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ نبی کی محبت نے روتی رہی، دھڑام سے زمین پہ گری اور محبت نے اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ یہ ہوتی ہے محبت کی منتہا اور محبت کی انتہا۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے سامنے ہے، انہوں نے پانی نبی کا اٹھایا، بچا اور پی گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں تو روزہ تھا، تم پانی پی گئی؟ فرمایا یا نبی اللہ میرا نفلی روزہ ہے لیکن یہ پانی برکتوں والا ہے، اگر میں شام تک انتظار کروں گی یا آپ کے منہ کی برکت کوئی اور لے اڑے گا، لیکن میں آپ کے منہ کا بچا ہوا پانی کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گی، میں روزہ توڑ دیتی ہوں، نفلی روزہ ہے انشاءاللہ اس کو میں کل رکھ لوں گی۔
یہ ہوتی ہے محبت کی انتہا۔ اس سے المعجم الاوسط میں میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معجم الاوسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو محبت صحابیات اور صحابہ کر رہے ہیں، اس کی ادنا مثالیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کو صاحب مظاہر نے بھی لکھا ہوا ہے، معجم الاوسط میں بھی لکھا ہوا ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احد کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن قمیہ کے پتھر لگنے پر شیطان نے وابلہ مچایا، قتل محمدہ قتل محمدہ، نعوذ باللہ نبی شہید کر دیے گئے، تو مدینے سے عورتیں روتے روتے جا رہی ہے، اس میں خاتون ہے، اس کا نام کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بھی روتے روتے چل رہی ہے، نبی کا حال معلوم کرنے کے لیے چلتے چلتے مدینے سے باہر نکلی ہے۔ ایک سوار کھڑے ہو کے کہتا ہے تمہیں پگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنے تم جا رہی ہو، لیکن تمہارے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتانا میرے مکی مدنی کا کیا حال ہے۔ پھر آگے چل رہی ہے، دوسرے شہ سوار کھڑے ہو کے کہتا ہے تمہارا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بتانا اس مکے کے در یتیم کا کیا حال ہے۔ پھر نبی کی محبت کرنے والی خاتون کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا آگے چلتی ہے، تیسرا شہ سوار کھڑے ہو کے کہتا ہے ارے اللہ کی بندی تمہارا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتانا اس کالی کملی والے کا کیا حال ہے۔ پھر نبی آگے چلتے، معاف کرنا وہ خاتون آگے چلتی ہے، چوتھا شہ سوار سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے تمہارا لخت جگر تمہارا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، بھائی بھی دنیا سے چلا گیا، شوہر بھی دنیا سے چلا گیا، لخت جگر بھی شہید ہو گیا۔ سب کچھ شہید ہونے کے باوجود بھی وہ عورت کہہ رہی ہے مجھے یہ حال نہ سناؤ، میں تو نبی کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہوں، مجھے بتانا میرے مدنی کا کیا حال ہے۔ اسی لیے حافظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے اس بڑھیا کی محبت کو اپنے اشعار میں پورا کر کہا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھڑ کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سناتے جا رہے تھے سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زبان ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پہ سوال آیا۔ میرے نبی کا حال تو مجھے سنانا۔ ایک شہ سوار آ کے کہتا ہے میں نبی کو دیکھ آیا ہوں، نبی بقید حیات ہے، ابن قمیہ کا پتھر لگا تھا، نبی کے دندان شہید ہوئے ہیں، خود کی کڑیاں نبی کے رخساروں میں گھسی ہوئی ہے، نبی کی گردن پر موچ آئی ہے، نبی بے ہوش ہو گئے تھے، اس وجہ سے شیطان نے خبر پھیلا، نعوذ باللہ نبی شہید کر دیے گئے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں نبی بقید حیات ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ایسے لگی مجھے نبی دکھا دو اس کے بعد میں تمہاری بات پر یقین کروں۔ حافظ جالندری کہتے ہیں وہ بڑھیا کہہ رہی ہے چلو چل کے دکھا دو مجھے صورت کملی والے کی، میری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا جلوہ فکر نور تجلی ہے، پکار اٹھی بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعد کا جلل یا نبی اللہ، اگر آپ بقید حیات ہے میری ساری نسل زباں ہو، مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ ہوتی ہے محبتوں کی انتہا۔ یہ بیٹھنے والا مجمع نیت لے کر اٹھے کہ زندگی کا کون سا گوشہ آپ کے سامنے رکھے، کون سا پہلو ایسا ہے جس کے پیچھے چل کے میری آپ کی دنیا آخرت نہیں سورے گی۔ اس لیے نبی کی صبح ہو یا شام ہو، نبی کا غلاموں کے ساتھ، نبی کا ازواج کے ساتھ، نبی کا گھر والوں کے ساتھ، نبی کا بیٹیوں کے ساتھ، نبی کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نبی کا حکمرانوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے غزوات میں رویہ کیا ہوتا تھا، یہ ساری زندگی کے گوشے اور پہلو ہے جو چھوٹے سے لمحات میں آپ کے سامنے رکھے نہیں جا سکتے، لیکن ہم یہ نیت لے کر اٹھے انشاءاللہ یہاں جو بھی مجالس ہو رہی ہے اسی پہلو کا، اسی گوشے کا ایک پھول روزانہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ہم نیت لے کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھے، جو بھی اکابرین، جو بھی علماء اور جو بھی واعظین ہم کو نصیحت کرے یا کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھے، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہم اٹھے انشاءاللہ کہ ہم ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھے مولانا عمران شاہ جو آخری نبی کی زندگی ہی راہ نجات ہے۔ آپ عنوان کو دیکھ رہے ہیں، بڑی گہرائی لیا ہوا عنوان تھا اور حضرت مولانا عمران صاحب نے الحمدللہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ نبی، آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ آپ کے بعد اب کوئی رسول ہوگا۔ آخری نبی ہونے کا
اعلان ہی اس بات کا ہے کہ آپ رسول بھی آخری ہے، چونکہ اللہ پہلے نبی بناتے ہیں پھر رسول بناتے ہیں۔